کا راستہ بھی بتایا ہے۔ امام شافعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آئے اور رفع یدین نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا آپ تو سب سے بڑے داعی ہیں رفع یدین کے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کہا اس قبر والے کے احترام میں نہیں کیا کہ یہ اسے کہتا تھا کہ یہ افضل نہیں ہے، چھوڑنا افضل ہے۔ یہ افضل کا اختلاف ہے، کوئی حلال حرام کا تھوڑا ہی ہے، جائز ناجائز کا تھوڑا ہی ہے۔ تو شریعت نے امت بنو امت، تم دیکھتے نہیں ہو کہاں ہم پہنچ چکے ہیں، آگ ہی آگ ہے، خون ہی خون ہے۔ یہ وقت ہے فرقہ واریت میں بٹنے کا، یہ وقت ہے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا۔ امت بنو امت بنو امت بنو امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو، وسعت صدر پیدا کرو، اخلاق سنو۔ سارے دین کا خلاصہ میں نے نکالا ہے، پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے، انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے دو حدیثیں میرے سامنے آئی ہیں، تین۔ ایک میرے نبی نے کہا دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، عبادت اخلاق، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، عبادت اخلاق، عبادت سے شروع ہوتا ہے اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ باتیں، پانچ باتیں، اسلام کی بنیاد پانچ، کلمہ نماز روزہ حج زکات۔ تو بنیاد ہے، تو بنیاد تو گھر کی ہوتی ہے، اور گھر جا کے چھت پہ مکمل ہوتا ہے۔ تو میں اس کو ڈھونڈتا رہا کہ چھت کہاں سے لاؤں، چھت کہاں سے لاؤں، تو مجھے ایک حدیث ملی، تو مجھے چھت مل گئی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اے میری امت میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بنیا اسلام کی ابتدا، اتمم اسلام کی انتہا۔ یہ بنیاد عبادت سے بنتی ہے اور چھت اخلاق سے بنتی ہے۔ میرے بھائیو اخلاق سیکھو، ماں سے بولنا سیکھو، باپ سے بولنا سیکھو، بیوی سے محبت بھرا بولنا سیکھو۔ میرے نبی کا کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور پھر عورتوں سے کہا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامد کو سجدہ کرے۔ ہاں، درگزر، معاف کرنا، چھوٹا بن جانا، حسن سلوک۔ ایک نوجوان آیا کہ حضرت میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں کہا تعویذ بیوی تے اثر کردہ ہی کوئی نہیں، کتوں دوں؟ بیوی سے جوڑ بٹھانا ہے تو اخلاق اچھے کرو، اخلاق، زبان کا بول میٹھا بناؤ، زبان کا بول میٹھا بناؤ، تمہارا گھر آباد ہوگا۔ عورت کو باندھی نہ سمجھو، نوکرانی نہ سمجھو، کسی کی بیٹی ہے، تم نے اپنی بیٹی کو ایک دن روانہ کرنا ہے۔ یہ یاد رکھو، کسی کی بیٹی ایک بول پر تمہارے گھر اپنی عزت لے کر آ گئی ہے۔ اب تم کہتے ہو جا گھروں پیسے بھی لے آتے، فریج بھی لے آتے، موٹر بھی لے آتے، لعنت! اللہ کی بھی برستی ہوگی اور مخلوق کی بھی برستی ہوگی جو اتنے مقدس رشتے کو پیسوں پہ بیچ دیتے ہیں۔ تیرے پہ دیتا تھا کچھ ہے نہیں، تیرے پہ دیتا تھا کچھ ہے نہیں، جس نے تجھے بیٹی دے دی اور تجھے کیا چاہیے؟ زمین۔ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو ایسے لوگ زمین میں دھسا دیے جاتے۔ میں نے اسے کہا تو یہ کر، جب گھر جائے تو 2-4 لقمے بیوی کو ہاتھ سے کھلا دینا۔ بیوی کو مسلوں سے نہیں رام کیا جاتا، بیوی کو اخلاق سے رام کیا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرے اس کا فون آیا، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا وہ میرے والا کام کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، کمزور ذات سے لڑتے ہو۔ میں نے کہا جاؤ یہ کام کرو پھر مجھے فون کر کے بتاؤ۔ تھوڑی دیر گزرے اس کا فون آیا کہ حضرت مولوی صاحب کمال ہو، کیوں ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا، اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا، ایسے ہو گیا حیران۔ کہیے تمہیں سبق کس نے پڑھا؟ کہ مولوی طارق جمیل نے کہا اللہ اس کا بھلا کرے، اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بننا سکھایا۔ گھر آباد ہو گیا۔ گزشتہ رات، گزشتہ سے پیوستہ رات مجھے جاپان سے ایک فون آیا
ایک آدمی کو آدھا گھنٹہ بات کی کہ میرا گھر اجڑ گیا ہے، کاش میں نے تیرا بیان 5 سال پہلے سنا ہوتا تو میرا گھر نہ اجڑتا، میں بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، میں اسے مارتا تھا، میں اسے گالیاں دیتا تھا، وہ جاپان ہے، وہ اپنے بچے بھی لے گئی، خود بھی لے گئی، آج 1 سال ہو گئے، مجھے اس کی کچھ خبر نہیں وہ کہاں چلی گئی۔ مولوی صاحب یہ تمہارا قصور ہے کہ تم دیر سے تم نے مجھ تک اپنی بات کو پہنچایا ہے، یہ تمہارا قصور ہے کہ تم نے دیر کے بعد ہم تک بات کو پہنچایا ہے۔ کاش میں نے یہ بیان 5 سال پہلے سنا ہوتا تو میرا گھر نہ اجڑتا، میں نے بیوی کو نوکرانی سمجھا، میں نے اسے کسی کی بیٹی نہ سمجھا، کسی کی بہن نہ سمجھا، آج میرا سب کچھ اجڑ چکا ہے، میری دنیا تاریخ ہو چکی۔ ہاں یہ بڑے دکھی مسائل ہیں جو ممبر سے بیان نہیں ہوتے ہیں، اور یہ گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، ہاں بھائی اپنے شیطانوں سے پوچھا کیا 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 کیا، کہتا ہے زنا کروایا، شراب پلوایا، مثال دے رہا ہوں، یہ کروایا وہ کروایا۔ آگے شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا ما صنعت کشن۔ ایک شیطان کھڑا ہو کر کہتا ہے جناب میں نے میاں بیوی کو لڑوایا، کہا شاباش پوتر کم تو کر کے اور آ جا، اس کو گلے سے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے کام تو کر کے آیا ہے، شرابی کی شراب اس کی ذات تک، زانی کا زنا اس کی ذات تک، بے نمازی کی غفلت اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں کو آگ لگا دیتی، نسلیں بگڑ جاتی، اولادیں بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہو جاتی ہیں۔ خاندان کو بچانے کے لیے قرآن نے کتنی آیات اتار دی ہیں، یہ زبان کا بول میٹھا کرو، یہ ناگن بھی ہے، پھول بھی ہے، یہ زہر بھی ہے، یہ تریاق بھی ہے، یہ شہد بھی ہے، یہ زہر بھی ہے، اگر تم نے اسے میٹھا کر لیا تو دنیا تمہارے قدموں پہ جھکے گی، تم نے اسے زہریلا کر لیا تو تم ماں باپ کو بھی ڈسو گے، اولاد کو بھی ڈسو گے، بیویوں کو بھی برباد کرو گے، اور آگ جہنم بھی تمہارا استقبال کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی یہ زبان ہے، یہ آپ نے معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ افلا انبئک بملاک الامر کلہ، معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ اجل یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی نے زبان باہر نکالی، مجھے دیکھو، جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے، معاذ معاذ، جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا، معاذ اسے قابو میں رکھو۔ اور مولوی کو 2 چیزیں قابو میں رکھنے کی ہیں، ایک قلم ایک زبان۔ عوام کے ہاتھ میں قلم، مولوی کو 2 چیزوں میں قابو رکھنے کی ضرورت ہے، ایک قلم پہ قابو رکھے، ایک زبان پہ قابو رکھے۔ اس کا قلم بڑا قیمتی ہے، یہ چلا تو آج تک دین موجود ہے، یہ نہ چلتا تو دین کیسے باقی، حق و باطل میں نکھیڑا کیسے ہوتا، بدعت اور سنت میں فرق کیسے ہوتا، صحیح اور خطا میں فرق کیسے ہوتا۔ زبان کو قابو میں رکھو، کہ یا رسول اللہ زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے، کما ابن جبل ثقلت کا امو کا ابن جبل، ابن جبل میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں خبر ہے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، تمہیں خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان۔ یہ دین آج محفوظ ہے، میرے رب کی قسم، ایک شے اس کے پیچھے ایک سلسلہ ہے، سلسلہ، اور میں ساری دنیا پھرا ہوں، 6 بر اعظم، اور ایک دفعہ نہیں، میں بار بار پھرا ہوں۔ میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنے علم کی کہہ سکتا تھا، میرا قسم ٹھیک ہے، میرے علم کے آگے کوئی چیز ہو تو وہ تو میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا، جو میری آنکھوں نے دیکھا، اس دیکھے کے مطابق میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس بر صغیر میں جو پچھلی صدی میں علماء کا قافلہ گزرا ہے اور جو موجود ہیں، ان جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنی تھوڑی تنخواہوں پہ پڑھاتے ہیں کہ ان کو صرف نزلہ زکام ہو جائے تو اپنی تنخواہ میں دوائی نہیں لے سکتے۔